اے ایمان والوں، ہم نے تم پہ روزے فرض کیے. یہ نہیں سمجھنا تم پہ ہی کیے، تم سے قبل امت پہ بھی کیے، لیکن ان کے لیے مخاطب نہیں فرمایا. بولا اس لیے تم پہ کیے کہ تم میں تقوی پیدا ہو، لعلکم تتقون، تم میں تقوی پیدا ہو جائے. تو اللہ کے حبیب نے تقوی کے بارے میں بڑی تفصیل انداز میں خطبہ دیا، اور رمضان کے روزوں کی فضیلت آپ نے ارشاد فرمایا تم عنقریب تم پر وہ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، تم عنقریب اس مہینے میں داخل ہونے والے ہو جس کی دن میں بھی رحمت، جس کی رات میں برکت، اور پھر اس کے 10 دن رحمت والے، اس کے پہلے 10 دن رحمت والے، بعد کے مغفرت والے، پھر اس کے بعد کے 10 دن یعنی جہنم سے آزادی والے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی میں شب قدر ہوگی جو 1000 مہینوں سے افضل ہوگی. آپ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب نے اس کی اتنی فضیلت بتائی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ کہ اس مہینے میں ہر عمل جو عام مہینوں میں کیا جائے گا اس میں کریں گے تو 70 گنا اس کا، یعنی اللہ کیا کرے گا، اس کا ثواب دے گا. 2 نماز پڑھیں گے تو 70 نماز پڑھنے کے برابر اس کا ثواب ہوگا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اگر خیرات کرو گے تو پھر اللہ اس کے بھی یعنی 1 روپیہ 70 روپیے کے برابر ہو جائے گا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا، قید کر دیا جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، دوزخ کو آگ کو ٹھنڈا کیا جاتا. تو اللہ کے حبیب نے بتایا رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں. پھر اس سے قبل بھی ارشاد فرمایا تھا کہ سنو کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ، میری امت کا مہینہ. تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان گزارے کیسے وہ بھی نبی نے بتایا، رمضان میں عبادت کیا کریں وہ بھی نبی نے بتایا، کہ کثرت سے تلاوت قرآن کرو کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے اور اس کی خاموشی بھی عبادت ہے. پھر روزے کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ وہ ہے اس کا اجر صرف اللہ دیتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس کا اجر میں ہوں، سو عبادت کا اجر ہے، لیکن روزے کا اجر اللہ نے بتایا کہ روزے کا اجر صرف میں ہی ہوں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ اس سے قبل جتنی امت آئی ان پہ روزے تو فرض تھے، لیکن ان کے لیے ایسا مہینہ مقدس نہیں تھا. اور ایسے مہینے کے بارے میں آپ اندازہ لگائے کہ یعنی اس کی فضیلت، اور پھر کہ ہمارے لیے آسانیاں ہیں. کیا ہوا آپ دیکھیں کہ سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، قید. تو کیا اس سے کیا ہو رہا آپ دیکھیں، اسی کی وجہ سے آپ اندازہ لگاؤ مسجدیں فل ہے. ایسا نہیں ہے آپ اندازہ لگاؤ کہ بھئی رمضان کی فضیلت آ گئی دل میں اور اس کے بعد میں آ گئے، وہ تو بیڑیاں ڈالنے والا ہے، پاؤں میں مسجد کی طرف آ جائیں گے، وہ تو بہکانے والا ہے. اگر روزے کی نیت کر لے، اللہ کے حبیب کی وجہ سے اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں کی کہ بھئی تم کو کیا کیا جائے کہ اب اس کو اگر میں بند کر دوں، قید میں ڈال دوں تو میری امت کے لیے آسانیاں ہوں گی. یہ آسانی سے روزے بھی رکھیں گے، عبادت بھی کریں گے، اور ہر گناہ سے محفوظ بھی رکھیں گے. یہ ہمارے لیے سہولت ہے. اس سے قبل کا آپ دیکھیں کہ جتنی امت کو روزے رکھے گئے تھے اس میں افطار نہیں تھا، اس میں سحر نہیں تھی. یہ تو ہمارے لیے اللہ نے رکھا کہ اے حبیب تیری امت کمزور ہے، اس میں سحر بھی ہے،
اس میں افطار بھی ہے، سحر نہیں تھی، پھر افطار بھی کیسا تھا آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر افطار کے وقت کھا لیے آپ دیکھیں تو اس کے بعد سے روزہ شروع، سحر نہیں، افطار کے بعد میں کھا لیے اور آپ کی نیند لگ گئی، روزے میں آ گئے، 24 گھنٹے کا روزہ۔ جب شروع میں روزے ہوئے 2 ہجری میں تو آپ دیکھیں کہ ایک صحابی تھے جو کھیت میں کام کرتے تھے، بڑے تھکے ہوئے تھے، وہ آئے اور آگے روزے میں تھے، آگے اپنی زوجہ سے کہا کہ بھئی کھانا تیار کرو افطار کے لیے، وہ تیار کر رہی تھی، ان کی آنکھ لگ گئی اور یہ سو گئے، اب یہ روزے میں داخل ہو گئے۔ ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم کہ بھئی کس وجہ سے، ہمارے نبی کی وجہ سے کہاں کہاں ہمیں سہولتیں ملی، اللہ نے کہاں کہاں سہولت عطا فرمائی، ہمارے نبی کے صدقے میں۔ یہ معلوم ہو جائے تو آپ اندازہ لگاؤ کہ امتی پھر کبھی نبی کا درود ہی نہ چھوڑے، بس کثرت سے ہی پڑھتے رہے۔ آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہوا اور پھر وہ دوسرے دن بھی مزدوری بھی چلے گئے، اور پھر ہوا کیا، پھر آ کے بولے کہ بھئی آپ میرے لیے کھانا بنا دو، وہ بنا ہی رہی تھی، اور پھر ان کو کمزوری طاری ہوئی، پھر آنکھ لگی، روزہ شروع ہوا۔ اس کے بعد میں جب نبی کے سامنے آئے نماز کے دوران تو بڑے کمزور نظر آئے، تو نبی نے پوچھا کیا بات ہے، اس کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا بتاؤں کہ میں پہلے دن گھر گیا تھا اور پھر میری آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا، دوسرے دن بھی گیا، آنکھ لگ گئی، افطار سے پہلے روزہ شروع ہو گیا۔ نبی نے ہاتھ اٹھا دیا اللہ کے حضور کہ بار الہ میری امت کمزور ہے، وہ پچھلی امتوں جیسی نہیں ہے، اس میں تو سحر رکھ دے اور پھر افطار سے لے کے صبح یعنی فجر سے پہلے تک ان کو کھانے کی اجازت دے دے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ویسا ہی قانون بنا دیا، قرآن ادھر گیا کہ بھئی جب تک کھاؤ جب تک کہ پھر اور اس کالے ڈور سے سفیدی نہ پھٹ جائے اور تمہیں اجازت ہے۔ اب اندازہ لگاؤ یہ نبی کی وجہ سے سحر ملی، نبی کی وجہ سے، ورنہ ختم تھی، ختم۔ یہ نبی ہے ہمارے کہ جن کے صدقے میں اللہ نے اتنی سہولتیں دی جس کی کوئی انتہا نہیں، انتہا نہیں۔ اور وہ یہی چاہتا ہے کہ بھئی اس روزے کی وجہ سے ہم میں تقوی پیدا ہو، تقوی پیدا ہو۔ نہیں تو تقوی کیسا آپ دیکھیں کہ بھئی اگر کسی شخص کو، میں اکثر بولتا ہوں آپ سے کہ یہ بولے کہ بھئی گاؤں کا آدمی ہے، نہ شریعت جانتا نہ افطار جانتا، آپ اس کو بتائیں کہ بھئی گرمی کا روزہ ہے، تم کیا کرو، اپنے کھڑکیاں دنبیاں دنامہ بند کر لو، کھا لو، منہ پوچھ لو، باہر آ جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ روزہ ہوں، وہ فوری جواب دیں گا کہ مولانا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، میں آپ کے ڈر سے روزہ نہیں ہوں، میں لاکھ کھڑکی بند کر لوں، لاکھ دروازے بند کر لوں، لیکن وہ دیکھنے والا میرے ساتھ ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ میں روزہ ہوں یا نہ ہوں۔ یہ ہے تقوی، اللہ کا خیال رکھنا، اللہ کو محسوس کرنا، اللہ کا احساس ہونا، اللہ سے ایسی محبت ہونا کہ وہ میرے ساتھ، کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا کہ میں تمہاری شعرت سے زیادہ قریب ہوں۔ اب محسوس ہو رہا نہیں، یہ تو اللہ کے حبیب کا صدقہ ہے کہ سرکش جن قائد ہو گئے تب محسوس ہو رہا، سرکش جن قائد ہو گئے تب مسجد فل ہو رہی، سرکش جن قائد ہو گئے تب معلوم ہو رہا گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، ورنہ کیا معلوم ہو رہا؟ معلوم ہی نہیں ہو رہا گناہ کیا ہے، نہیں گناہ کو بھی نیکی سمجھ نہیں، اور اب اندازہ لگاؤ اور نہ گناہ کو گناہ سمجھ میں آ رہا۔ یہ اللہ کی حبیب کا صدقہ ہے کہ ہمارے لیے انہوں نے یہ سہولت رکھ دی، یہ سہولت رکھ دی۔ اب وہ مہینہ اب اندازہ لگاؤ کہ پھر یہی تقوی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تقوی اختیار کرو، اور پھر ہر آدمی، اس کے بعد میں ہر صحابہ تمام لوگوں نے بتایا کہ یہ تقوی، ہر آدمی کا تقوی اس کے ایمان کے معیار کے مطابق ہے، آپ اندازہ لگاؤ۔ اور پھر سب میں بڑا ایمان آپ اندازہ لگاؤ، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ علی کل ایمان ہے، اور پھر ان کا تقوی کیا ہوگا آپ اندازہ لگاؤ۔ ہم اگر روزہ رکھتے تو صبح سے شام تک ایک ہی فکر ہے کہ بھئی افطار میں کیا کریں گے، افطار میں کیا کھائیں گے، افطار کا یعنی مینو کیا ہوگا، اس کا اہتمام کیا کریں گے۔
اب اندازہ لگائیے کہ پھر کیا ہوا کہ اب تقویٰ دیکھنا ہے تو ان کا تقویٰ دیکھنا پڑے گا جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی اور جن کے لیے اللہ نے کیا کیا، ان کے صدقے میں سہولتیں پیدا کی کہ امام حسن امام حسین بیمار ہو گئے اور پھر اتنے شدید بیمار ہوئے کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ سیدہ فاطمہ نے کیا کیا کہ بھی منت مانگی کہ اللہ ہم 3 روزے رکھیں گے، ان کو صحت دے دے۔ کون؟ علی مشکل کشا علی، جن کی اولاد آج بزرگان دین ہے، اور ہم یہ سمجھتے کہ بھائی یہ اب اللہ کی عبادت کیا کریں گے، انہی کے پاس جا کے مانگ لیں گے، بات ختم، اور پھر دینے والے یہ ہیں۔ لیکن انہوں نے کر کے بتایا کہ بھئی دیکھو کہ ہم اہل بیت رسول اللہ ہے اور ہم وہ ہیں کہ نبی کے خاندان والے ہیں، لیکن ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس بچوں کی بیماری دور کرنے کے لیے ہم بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور اللہ کا یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اب کہاں ہیں؟ بیمار پڑ گئے، یا تو دواخانے کو جانا، کوئی اچھے بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا، یا ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ڈاکٹر ہی اچھا کرتا، لیکن واقعہ بہت بار سنا ہوں آپ لوگوں نے، بہت بار سنا، کئی لوگوں سے سنا، لیکن جاتی نہیں نظر، جاتی نہیں کہ بھئی اللہ کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے۔ پھر دیکھو آپ منت مانگی اس ہستی نے جو کل ایمان ہے، وہ ہستی نے جسے نبی نے فرمایا میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ پھر اس کے بعد میں وہ ہستی کیا کر رہی؟ آپ اندازہ لگاؤ، اللہ سے منت مانگ رہی کہ اللہ میرے بچوں کو کیا کر شفا دے دے، اور پھر کنٹینیو 3 روزے، اور پہلا روزہ آیا آپ دیکھیں تو کھانے کو کچھ بھی نہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ اب عالم یہ ہے، کسی فقیر سے پوچھو روزہ، بھائی جو روزہ رکھوں گا، اللہ دیا کیا میرے کو؟ تم کو دیا، تم روزہ رکھو، لو۔ یہ عالم ہے مسلمانوں کا، یہ عالم تھا کہ کل یعنی کائنات کا امام ہے علی۔ آپ دیکھو ان کا عالم یہ ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، لیکن پھر روزہ برابر ہے، اللہ سے یعنی تعلق برابر ہے، اور بتا رہی کہ یہی دینے والا شفا ہے، یہ راضی ہو جائے کائنات ختم۔ آپ اندازہ لگاؤ، اور کوئی اب راضی ہونا نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا عالم ہے، آپ اندازہ لگاؤ۔ میں اکثر دیکھ کے بولوں کہ ایسے لوگ جو بلو پاورٹی لائن ہے، یعنی غربت بھرے لوگ جو گھروں میں کام کرتے ہیں، ان سے پوچھو روزہ، ہم کہیں کو روزہ رکھیں گے، آپ لوگوں روزہ رہنا، امیر ترین لوگ کاروں میں پھرتے، اے سی آپ کے پاس، تو ایمان کر گیا، بتانے والا بھی نہیں ہے۔ اب پھر آپ اندازہ لگاؤ، پھر ان کو امید یہ ہے کہ کسی بزرگ کے پاس جائیں گے تو بزرگ ان کو دیکھیں گے بھی، ان کی پریشانی بھی دور کریں گے۔ وہ بزرگ کا عالم یہ ہے کہ ان کی نظر میں ہم تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ان کی نظر ایسی دیکھے کہ بھئی اس کی روح تو کیسی ہے، جیسا انسان کی نیت ہے ویسی روح ہے۔ خود قرآن میں اللہ بتا دیا۔ اس لیے یہ آپ دیکھیں کہ شعبان کی رات بھی دی گئی کہ اپنے گناہوں کو معاف کر لو، اپنی روح کو انسان بنا لو، تاکہ پھر اب روزہ رکھیں گے تو انسانوں پہ فرض ہے، جانوروں پہ نہیں ہے۔ تو ہوا کیا، پہلے دن جب آپ گھر میں کھانے کو نہیں، آپ ایک شمور یہودی کے پاس گئے اور اس کے بعد سے ایک 7 جو لائے اور بی بی کو دیا، بی بی نے کوٹا روٹی بنائی۔ پھر دیکھو ان کے غلام بھی کیسے رہتے، فضا ان کی غلام تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں بھی روزہ رکھوں، بولے ہاں تم بھی روزہ رکھو۔ آپ حضرات سے گزارش ذرا سامنے آ جائیے، پیچھے کے لوگوں کو بھی جگہ مل جائے گی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ دیکھیں پھر وہ جب افطار کے لیے بیٹھے تو ایک سائل نے صدا دے دی کہ ہے کوئی اے نبی کے گھر والوں، میں فقیر بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ روزہ ہے روزہ، اور پھر گھر میں تھا کچھ نہیں، وہ روٹیاں تھی 3 لوگوں کی، انہوں نے 3 روٹی دے دی اور پانی سے افطار کر لیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھے، پھر ایک سائل نے آواز دی کہ نبی کے گھر والوں میں قیدی ہوں، میرے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ پھر اٹھایا، پھر روٹی دے دی، پھر تیسرے دن روزہ رکھے، پھر آواز دی سائل نے کہ سنو میں مسافر ہوں، میرے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرو نبی کے گھر والوں۔ انہوں نے وہ بھی دے دیا۔
اور سائل تھا کیا؟ اللہ فرشتے کو بھیج دیا تھا آزمانے، یہ نبی کے گھر والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک نظام قائم ہو جائے، کائنات کو یہ معلوم ہو جائے کہ سنو کچھ بھی نہ ہو لیکن جب اللہ کا نام آ جائے تو دے دیا کرو، اور جب ان کو چاہتے تو ان کی سنت پہ بھی عمل کرو۔ یہ پیغام تھا اور پھر وہ بھی دے دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ، ہم تو بہت زیادہ تقویٰ، وہ میں بتا رہا ہوں کو تقویٰ، یہ رمضان میں ہم روزے رکھیں گے تو تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ ہوگا۔ یہ وہ ہے جو تقوی کے ساتھ پیدا ہوئے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا علی امام المتقین ہے، علی متقیوں کا امام ہے۔ اب ہمارے پاس علی امام ہی نہیں ہے تو متقی نہیں ہے، آپ اندازہ لگاؤ۔ اور پھر اب یہ عالم یہ ہے کہ نہ ان جیسا کوئی ہے، نہ اللہ نے بتایا کائنات میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے روزے بھی رکھتے ہیں جو نفل ہیں، کیونکہ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ابھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، شاید کل سے یا آج سے اللہ، یعنی اب دیکھیں اس میں پہلے دہی کی عبادت یہ ہے کہ یہ رحمت کا دہا ہے۔ اس میں مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کثرت سے پڑھنا، پہلے دہے میں کس کی کوئی انتہا نہیں، اٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلتے پھرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجئے، کیونکہ یہ اس میں اعظم ہے، یہ ہر ایک کی کنجی ہے۔ اور جب یہ ورد میں آ جائے گا انشاءاللہ تو پھر آپ دیکھیں کہ رحمت کے دہے میں رحمت مل جائے گی، پھر رحمت کا دہا ہو، پھر لوگوں دلوں میں لوگوں کے لیے نفرت ہو، پھر بیوی بچوں سے سختی ہو، اپنے کام کرنے والے ماتحتوں پہ سختی ہو، پھر اللہ کہاں رحمت ملے گی؟ امام جعفر صادق ابن رسول اللہ نے فرمایا، ایک شخص آیا بولا کہ امام یہ رحمت کا دہا ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا تو کتنا رحمت والا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، تیرے پاس کتنی رحمت ہے اپنے تحت ماتحت کام کرنے والوں کے لیے، تیرے پاس کتنی رحمت ہے پڑوسیوں کے لیے، تیرے پاس کتنی رحمت ہے کہ اپنے چاہنے والوں کے لیے؟ وہ خاموش ہو گئے، بولے نہیں، جس کے پاس رحمت نہیں ہے اس کو رحمت نہیں ملے گی، پہلے رحمت والے بننا پڑے گا، پھر رحمت کے دہے میں رحمت ملے گی، پھر مغفرت کے دہے میں مغفرت اس کو ملے گی جو معاف کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں آئی بھائی شیخ سب کو مل گئی، بغیر آپ اندازہ لگاؤ کہ آدھار کارڈ کے ووٹ نہیں ڈال سکتے تو رحمت کے دہے میں جو آدمی سخت ہے، جو آدمی یعنی ظالم ہے، اس کو رحمت مل جائے گی۔ بھوکا رہا تو اب یہ تو بھوکا ہے، روزہ ہی نہیں اس کا، فاقہ ہے، اب اندازہ لگاؤ۔ رحمت کے دہے میں رحمت والا بنے گا تو پھر رحمت ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے بار الہ تیرے حبیب کا واسطہ، آل محمد کا واسطہ، جو کہا گیا سنا گیا مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رحم الرحمین، یا رحم الرحمین، یا رحم الرحمین، بیخت بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے مولا، ہماری مرحومین کی بخشش فرما دے۔ یا آنے والا رمضان کا جو مہینہ ہے مولا، اس مہینے میں کثرت سے ہم کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم جو روزے رکھیں گے مولا انشاءاللہ اس روزوں کو قبول فرما لے، بلے جیسے روزہ رکھنے کا حق ہے مولا ویسی توفیق صلاحیت طاقت عطا فرما دے۔ بار الہ رمضان کا مہینہ جیسے گزارنے کا حق ہے مولا ویسے گزارنے کی طاقت توفیق صلاحیت عطا فرما دے۔ بار الہ ہمارے دسترخوانوں کو وسیع فرما دے، کثرت سے اس مہینے میں مولا توبہ استغفار تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔